افراد نے جرح و تعدیل کے میدان میں اسپیشلسٹ بننے کے لیے فیصلہ کیا اور انہوں نے راویوں سے متعلق یہ جو ریسرچ اور بکس انہوں نے لکھی ہیں تو یہ کوئی ذہن میں بیٹھے لکھ کے نہیں کر دیں، بلکہ ایک ایک شہروں میں گاؤں میں جا جا کے مل کے انٹرویو کر کے ان بندوں کو مل کے یا ان کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے کلاس فیلوز کو، ان کے ٹیچر زندہ ہیں ان سے بھی مل کے، ان کے کچھ پوتے پڑپوتوں سے مل کے، سب کو مل کے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ محدثین کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ ادھر ادھر سے راویوں کی سن کے معلومات اکٹھی کرنے، بلکہ وہ اس کے قابل اعتماد یا ناقابل اعتماد پہ ایک وہ ریسرچ کرتے تھے۔ ان کا طریقہ محض معروضی یعنی آبجیکٹو نہیں تھا، بلکہ ان بائسڈ طریقے سے وہ کرتے رہے، کراس ویریفیکیشن بھی کرتے رہے، یعنی ایک نے حدیث اگر بیان کی ہے تو دوسری طرف سے بھی جا کے وہ آئی سیم آ گئی ہے تو میچ ہو گیا، اور اگر دونوں میں کانفلکٹ آیا تو پھر تیسری طرف سے بھی چیک کیا تو پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل غلطی کہاں ہے۔ تو جناب اس طرح سے وہ ریسرچ کرتے رہے۔ تو یہ آپ دیکھیے آپ کے سامنے اس طرح انہوں نے ایک ایک راوی کی اس طرح سے کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک راوی ہے، کوئی بھی صاحب ہے، مسٹر اے ہے، اب یہ تعدیل ہے، تعدیل کا مطلب ایکسیپٹیبل ہے، تو انہوں نے ان کی ایک باقاعدہ ریٹنگ اس طرح کی ہوئی ہے، ثقہ ترین یعنی انتہائی ایکسیپٹیبل ہے۔ عربی میں اس طرح کا لفظ آتا ہے، فلاں اثبت الحدیث، یعنی حدیث پہ انتہائی ایکسیپٹیبل ہے۔ پھر اس سے تھوڑا سٹیپ ہے، بہت ثقہ، یعنی ثقہ ڈبل ثقہ کر لیا کہ اچھے ریلائبل ہے۔ اچھا ثقہ، سمپل ثقہ کا مطلب ہے ریلائبل ہے۔ اب اس سے پھر نیچے عادل ہے، غیر ضابط، یعنی اس کو صدوق کا لفظ ہے۔ صدوق کا مطلب اچھا آدمی ہے لیکن یار میموری ان کی کوئی اچھی نہیں رہی، اس طرح کی بات ہے۔ اس سے نچلا سٹیپ نہ عادل، نہ مجروح کا مطلب ان پہ کوئی تنقید بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ یار وہ کس حد تک ریلائبل ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے عموماً عربی میں فلاں شیخ، کہ بس ایک شیخ آدمی ہے، کوئی اچھے آدمی ہے، بس اتنی بات ہے، لیکن یہ نہیں پتا یار وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں، یہ نہیں پتا۔ روی عن الناس، کہ وہ لوگوں کی سے یہ حدیث بیان کرتے تھے، باقی نہیں پتا کیا ہے۔ اور پھر سب سے کمزور، تھوڑا سا کمزور ہے، فلاں صالح الحدیث، یعنی حدیث میں تو اچھا آدمی ہے لیکن کی غلطی بھی کر لیتا ہے، اس طرح کیا۔ یہ ہے تعدیل یعنی ایکسیپٹیبل۔ تو یہ دیکھیے اس کو فقاہت کہتے ہیں، یعنی فقاہت کا مطلب کہ کتنی ایکسیپٹیبل ہے، کہ ایک سب سے نچلا حصہ اور ایک سب سے ٹاپ کا ثقہ ترین۔ اب نیگیٹو پہ آتے ہیں جرا، یعنی ان پہ نیگیٹو کمنٹ کس طرح ہے۔ ایک آیا نرم سے حصہ، فلاں لین الحدیث، لین کا مطلب کمزور، تھوڑی سی کمزوری ہے ان کے۔ اچھا پھر نرم سے نیچے کمزور، یعنی لا تحتج بھی، کہ کمزوری ہے ان کے یہاں کچھ، بہت کمزور آ گیا کہ ضعیف جدہ، کہ بہت جدہ، ضعیف جدہ، کہ بہت کمزور ہے۔ اور ان سے نیچے پھر آئے تو جھوٹ کے الزام بھی ان پہ ہیں، یعنی جھوٹ ہونے کا کنفرم نہیں ہے لیکن الزام ہے ان پہ، فلاں متہم بالکذب، کہ ان پہ الزام ہوا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے نیچے جھوٹا کہ یضا، کہ وہ تو جناب جعلی حدیث ایجاد کرتے تھے اور یہ کنفرم ہو گیا ہے۔ اور اس سے آتے پھر ایکسٹریم لیول وہ ہے کہ انتہائی جھوٹا ترین قسم کا، الیہ المنتہی فی الکذب، کہ جھوٹ کی تو جو انتہا ہوتی ہے نا وہ بنا اس طرح کا۔ تو اس طرح کی انہوں نے ریٹنگ اس طرح بھی کی ہوئی ہے۔ تو اس ریٹنگ کو آپ اس طرح سے بھی سرچ، یا آپ جب کسی جرح و تعدیل پہ کسی راوی کی آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں اسی قسم میں سے کوئی نہ کوئی ریٹنگ ان کی آئے گی۔ اچھا وہ پھر مختلف اسکالرس کے بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ان پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، تو وہ ساروں کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو یہ جناب جرح و تعدیل کی بکس آپ کے سامنے
شیئر کر رہا ہوں. سب سے بڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بک ہے التاریخ الکبیر، جو انہوں نے پوری تفصیل سے ایک ایک راوی کے پوری ببلیوگرافی کر دی. ابن ابی حاتم صاحب کی بک ہے، ابن الحبان کی ہے، ابن ادئی کی ہے. تو یہ بکس ہیں. ان بکس کو آپ گوگل میں سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گی، امید ہے انشاءاللہ. اکثر تو مل ہی جائیں گی آپ کو، کیونکہ عرب پبلشرز نے اس کی سافٹ کاپیز فری میں آپ کے لیے رکھ دی ہوئی ہیں. پھر اگلی نسلوں میں بھی اسکالرس نے یہ مزید اس میں کئی بکس کو اکٹھا کر کے، جیسے عبد الغنی المقدسی صاحب نے الکامل فی اسماء الرجال، یعنی انہوں نے بہت سارے اسکالرس کی بکس کو اکٹھا کر دیا، ساروں کے کام کو اکٹھا کر دیا. اس طرح ذہبی صاحب نے یہ کام کیا کہ صرف ضعیف اور متروک راوی ان سب کی ڈیٹیل، یعنی جن پہ نیگیٹو ہے ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر لیا. ابن حجر صاحب نے یہ 853 ہجری میں انتقال ہوا ہے، تہذیب التہذیب ان کی، تو انہوں نے بھی بہت تفصیل سے کام کو اکٹھا کر دیا. اور آج کل کے زمانے میں آپ کو پورے سافٹ ویئر کی شکل میں آپ کو مل گیا. تو آپ دیکھیے کہ یہ آج کل کے زمانے میں آڈٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ بس مختصر چیزیں، جیسے جہاں پہ بھی کہیں فراڈ کی آپ کو ریسرچ ہوتی ہے تو اسی طرح ہی ہوتی ہے. یہ آج کل کا ایک ماڈرن میتھڈ ہے جس کے لیے دا فراڈ ٹرائنگل پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اپارچونٹی، پریشر، جسٹیفیکیشن. یعنی 3 وجہ ہی ہو سکتی ہیں فراڈ کی. ایک تو بندے میں اپارچونٹی، موقع ملے کہ جہاں پہ وہ فراڈ کرے، پریشر بھی ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو جسم میں، یا کہیں یہ پرابلم فائنینشیلی پرابلم ہو. اور پھر تیسری کام ہوتی ہے کہ وہ جسٹیفائی بھی کرتا ہے کہ یار چلو میں فراڈ کر رہا ہوں تو یار اس کی وجہ یہ ہے، یہ مجھے مجبوری ہے، یہ مسئلہ، تبھی آدمی فراڈ کرتا ہے. اب یہ سائیکالوجی کا حصہ ہے. اب دیکھیں جب فراڈ انویسٹیگیشن اب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کلیکٹ ریڈ فلیگز. پہلے ریڈ فلیگ دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہیں پہ بھی آپ کو آڈٹ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ کوئی کمزوری کچھ سامنے آئی، اس کو نوٹ کر لی. پھر اس کے بعد کلیکٹ انف ایویڈنس. پھر اب مزید ریسرچ کرتے ہیں، کچھ مزید ایویڈنس لیتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. ایک ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد پرفارم ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن. پہلے تو مختصر پڑھا، پھر ایک ایک ان کی ٹرانزیکشن کو، یعنی جس بندے کے بارے میں بھی ایک یہ ریڈ فلیگ آئی تو اسی کو لیتے ہوئے پھر وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ اچھا جناب یہ ایک ایک ان کی ایک ایک ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایشو فراڈ انویسٹیگیشن رپورٹ، ایک فائنل رپورٹ لکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ محدثین نے جو بکس لکھی ہیں ایسی لکھی ہیں، انہوں نے سیم ریسرچ ایسی کی انہوں نے. اب یہ ریڈ فلیگ کو میں تھوڑا ایگزامپل سے کچھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو انسانوں میں کس نوعیت کی ہوتی ہیں، کوئی عجیب سی ایسی چیز نظر آئی، اس کو ریڈ فلیگ کہتے ہیں. مثلا امپلائی لائف سٹائل چینجز. اس کی ایک ایگزامپل کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں آپ کی کمپنی کے، لیٹ سپوز ان کی چھوٹی سی سیلری ہے 10,000 روپیز اونلی، لیکن انہوں نے بہت ہی ایکسپینسو قسم کی گاڑی خرید لی ہے، یا بہت ہی ایکسپینسو جیولری خرید لی ہے، یا گھر خرید لیا. تو کیسے ہوا ابھی؟ اب یہ ریڈ فلیگ ہوا. ریڈ فلیگ کا مطلب یہ کہ اب یہاں انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت پڑے گی. ہو سکتا ہے انہوں نے فراڈ کیا یا ہو سکتا نہ کیا ہو. ممکن ان کے والد صاحب بھی فوت ہوئے اور ان کی وراثت اتنی مل گئی انہوں نے گھر لے لیا یا گاڑی خرید لی، تو ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن اگر جب آپ انویسٹیگیشن کریں گے ایک ایک ڈاکومنٹ کی تو تب پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے فراڈ کیا یا نہیں کیا. سگنیفیکنٹ پرسنل ڈیپتھ اینڈ کریڈٹ پرابلمس. ایک صاحب ہیں کہ آپ کے کوئی کلاس فیلو ہیں کہ مسلسل وہ قرض کرتے رہے، آپ سے بھی مانگتے رہے، دوسروں سے بھی مانگتے رہے، تو پھر مسئلہ کیا؟ تو یہ دیکھیں یہ ریڈ فلیگ بندوں میں بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے کہ جناب اس میں ایشو کیا ہے. بیہیویئر چینجز، ان کیا کوئی چینجز آئی، مثلا انہوں نے کوئی ڈرگز، کوئی شراب پینی شروع کر دی، تو پھر ریڈ فلیگ آ گیا نا کہ کچھ ہے مسئلہ یار، کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہے کچھ. ہائی امپلائرز
टर्न ओवर। अगर एक कंपनी में से बंदे छोड़ के, सेल्स वाले बंदे छोड़ के जा रहे हैं, या कैशियर जल्दी जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? उस कंपनी में कुछ मसला हो सकता है। तो ये रेड फ्लैग क्या है? ये एग्जाम्पल्स है कि कोई मसला हो सकता है। अच्छा, बिहेवियर के हिसाब से एक वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक बड़ा दिलचस्प केस है जो मैंने खुद देखा एक कंपनी में। एक कंपनी के एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO, जो हेड थे फाइनेंस के, उनका लाइफ स्टाइल ये थी कि उनकी पूरी टीम 9 बजे ऑफिस में आते थे, 5 बजे सब चले जाते थे, लेकिन जो CFO साहब वो सुबह कहीं 7-8 बजे के करीब आ जाते थे ऑफिस, और रात को कहीं 9-10 बजे के करीब ऑफिस से निकलते थे। और 5 साल गुजरे, उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली, बीमार भी हुए होंगे तब भी छुट्टियां नहीं ली। तो उस कंपनी के जो हेड थे वो इनको जानते थे कि शरीफ आदमी है, उन्होंने कुछ नहीं नोट किया। अच्छा, वो रिटायर हो गए, उनकी जगह नए हेड उस कंपनी के वो आए, तो उनको हुआ यार ये रेड फ्लैग है, ये क्यों है मामला। तो उन्होंने ऑडिटर्स को कहा कि प्लीज आप जरा ये चेक करें। उन्होंने पूरी उनके वो 5 साल के एक एक पेपर्स को पढ़ा, देखा कहीं कोई फ्रॉड नहीं है, कहीं उन साहब ने कोई गलत ट्रांजैक्शन नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने जाकर खैर रिपोर्ट किया जाके। तो अब वो जो हेड थे कंपनी को, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ये चलो नहीं है, उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, लेकिन ये फिर वजह क्या है कि 5 साल छुट्टियां नहीं की इन्होंने, और टाइम बहुत ज्यादा टाइम में क्यों लगाते रहे, ये आप जरा प्लीज चेक करें। तो ऑडिटर्स फिर उन्होंने जाके कहीं उन साहब के CFO के कोई रिश्तेदारों से और उनसे मिला, तो पता चला कि मामला सिर्फ इतना ही था कि उनकी बेगम उनसे लड़ती रहती थी, बस ये बात इतनी थी। तो इसलिए वो टाइम, अपनी जिंदगी का टाइम और छुट्टियां भी वो ऑफिस में इसलिए गुजारते थे। तो बात इतनी थी, यानी कोई फ्रॉड नहीं था, लेकिन रेड फ्लैग थी ना कि यार क्या कुछ है। तो ये मैंने एक मिसाल आपसे शेयर की। अच्छा, मैनेजमेंट फ्रॉड भी हो सकता है, यानी कुछ कंपनी के हेड भी तो कोई हरकत कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे रिलक्टेंस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर्स, ऑडिटर्स को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो फिर तो कोई गड़बड़ होगी इस कंपनी के अंदर कुछ। मैनेजर डिस्प्ले सिग्निफिकेंट डिसरिस्पेक्ट फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, कि मसलन हुकूमत, मसलन टैक्स डिपार्टमेंट या कोई और फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये उनको बिल्कुल बेइज्जत करके भगा देते हैं। तो देखिए ये लाइफस्टाइल टाइप की चीज है ना, और इस तरह की जब पता चलता है, या मिसाल के तौर पर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन बैंक अकाउंट चेंज करते रहते हैं, या मिसाल के तौर पे ये भी ऐसे केस मैंने देखे हैं कि जनाब एक कंपनी में कैश में मसला है, तो एक बैंक से क्रेडिट ले लिया, लेके चलो जी उस वक्त खर्चे पूरे किए, लेकिन अब पैसे आ नहीं रहे कि उनको दें, तो उन्होंने दूसरे बैंक से कर्ज लिया और पहले बैंक को दे दिए। अच्छा, अब क्या हुआ कि कई महीने गुजरे, अब जनाब दूसरे बैंक को पेमेंट देनी है तो तीसरे बैंक से पैसे लेके उनको दे दिए। तो इस तरह से ये इस तरह का सिलसिला ये इस नौयत के आते हैं, तो ये सारे रेड फ्लैग होते हैं। तो इन रेड फ्लैग्स की बेसिस पे ये पता चलता है। तो ये देखें, आजकल भी जो ऑडिट होता है या फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन होती है, इसी नौयत की होती है कि जैसे मुहद्दिसीन ने जो रिसर्च की थी ये यही थी। तो देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप यही होता है उसी की बेसिस पे कि जब ये रेड फ्लैग मिल जाते हैं ऑडिटर्स को, तो फिर वो करते हैं परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर देखा एक कंपनी में कि जनाब इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, जो कि सेम उसी तरह की कंपनियों में अच्छा प्रॉफिट नहीं है, इसमें कैसे आ गया, अभी एक अजीब चीज आ गई ना रेड फ्लैग। तो अब पता चला कि जनाब वो साहब को उस कंपनी में सेल तो बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन सारी उन्होंने क्रेडिट से ही की है और इनको कैश नहीं आया है इतना, तो इस नौयत का आ जाता है। तो ये देखें कि आप सेल के साथ कैश को भी देखा तो पता चल गया कि जनाब असल इशू यहाँ पे। तो देखें ये इस नौयत का फिर इन्वेस्टिगेशन करते चले जाते हैं ऑडिटर्स आजकल, या फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स वो भी यही करते हैं। कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन विद स्पेशलाइज्ड फ्रॉड कंसल्टेंट्स,
اب فراڈ کنسلٹنٹس کون ہوتے ہیں؟ یہ عموماً فورینسک آڈیٹرز ہوتے ہیں جو یوزلی پولیس کے کچھ امپلائیز بھی ہوتے ہیں، کچھ گورنمنٹ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ لے جا کے چیک کر کے ایک ایک چیز کو لے جا کے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ فراڈ ہے یا نہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو جناب اس بیسس پہ پھر آپ ایسے کرتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جناب یہ اتنی بکس میں کہاں سے پڑھوں؟ تو جیسے میں نے وہ ویب سائٹ آپ کو کی تھی، تو اس کو ہم آگے اگلے لیکچرز میں پریکٹیکلی آپ کو کر کے بھی میں دکھاؤں گا، تو پھر آپ اس کو خود اپلائی کر کے آپ دیکھ سکیں گے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اس جرح و تعدیل کو آپ کیسے سرچ کریں. تو آئیے میں ایک ایگزامپل پہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، باقی آپ کر سکتے ہیں. تب یہ دیکھیے، یہ ہزاروں، یہ میں پچھلے لیکچرز میں یہ عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر آپ سے عرض کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے، آپ نے کلک کیا کرنا ہے hadith.islam-db.com-all narrators. یہ اس طرح کر کے آپ سرچ کریں گے، دیکھیے یہ آ جائے گی آپ کی. اچھا، اس میں دیکھیے یہ متہم بالقذف، یعنی جن پر الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ بہت سارے بندے ہیں اس ٹائم پکچر میں، تو آپ کو یہ 3 آ رہے ہیں، نیچے آپ کریں گے نا تو اور بھی آ جائیں گے. اسبغ، ابراہیم، اسماعیل بن یزاد، اس طرح کر کے یہ بندے. اچھا، ان تینوں پہ اعتراض ہے. تو یہ ابھی تک اعتراض ہے، یہ نہیں ہے انہوں نے کیا کہ بھی یہ کوئی کنفرم انہوں نے کوئی فراڈ کیا، لیکن ان پہ الزام ہے. اچھا، یہ آپ اس پہ سرچ کریں گے متہم بالکذب تو یہ آ جائیں گے. اچھا، اگر آپ ثقہ وہ ہیں کہ جو ریلائبل بندے ہیں، اس پہ آپ کریں گے تو یہ ریلائبل بندے آ جائیں گے، جیسے آدم بن عبد الرحمن، آدم بن سلیمان، آبان وغیرہ. اچھا، اگر آپ بندے کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ دیکھیں، یہ البحث فی الرواہ، یعنی راویوں پر بحث، ڈسکشن. تو اس میں آپ کو اس بندے کا نام بس یاد ہو. یہ اس کے لیے آپ کو کہاں سے آئے گا؟ لیٹ سپوز آپ کو ایک حدیث میں کچھ آپ کو کنفیوژن فیل ہوئی، کچھ مسئلہ ہوا آپ کو لگا، تو آپ کیا کریں گے کہ اس کے پہلے راویوں کے نام آپ کریں گے، پھر ایک راوی کو آپ لے کے یہاں پہ سرچ کریں گے. اور یہ دیکھیں، پہلے ثقہ میں دیکھ لیں، اگر وہ مل گیا ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر اور بھی بہت سی آپشنز آتی ہیں، یہ دیکھیں کہ اگر وہ صحابی ہے وہ، تو اس میں سے آپ کو سرچ کر کے مل جائے گا کہ وہ کون ہے. اب یہ جیسے ایک صحابی عبداللہ بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، پھر اب یہ خاتون کی بات ہو رہی ہے، آمنہ بنت الحکم رضی اللہ عنہ، ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کو سرچ کر کے آ جائیں گے. یعنی آپ کو تھوڑا سا اگر تو شک لگ رہا ہے نا، تو پھر یہ دیکھیں متہم بالکذب میں وہ اس بندے کو آپ سرچ کریں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ نہ ملے، تو آپ ثقہ کے اندر چیک کر لیں وہ بندے کو. اگر صحابی ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ سرچ کر لیں. تو یہ اب دیکھیں کہ جیسے اب میں نے مثال کے طور پر اب یہی کیا کہ یہ آدم بن عبد الرحمن، یہ کون صاحب ہے؟ یہ دیکھیں آدم بن ابراہیم صاحب جو ہے، یہ آدم بن عبد الرحمن، یہ دیکھیں ثقہ کا مطلب ریلائبل. لیکن ریلائبل کی آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا. اب یہ دیکھیں ساری کمنٹری مل جائے گی کہ یہ کیسے. اب یہ دیکھیں ان کا پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے، آدم بن عبد الرحمن بن محمد بن شعیب، یہ صاحب ہے. اچھا، اب شہرہ، ان پہ شہرت کیا ان کے نام پہ جس پہ مشہور ہیں، یہ آدم بن ابی ایاس، اس نام سے یہ مشہور ہے. ٹھیک ہے جی. الکنیہ، کنیہ کیا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ ہی آتے ہیں، ابو الحسن ان کا نام ہے. ٹھیک ہے جناب. النسب، ان کا نسب کیا ہے، یعنی نسل کیا ہے ان کی. تو المروزی، تو آپ کو شاید ضرورت اتنی نہ پڑے. ٹھیک ہے، لیکن چلو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جو فلاں قبیلے کے تھے یہ. اچھا، اور الرتبہ ثقہ، یہ دیکھیں کہ وہی جو میں نے ابھی یہ جو رینک آپ کے سامنے یہ جو شیئر کیا تھا ابھی، یہ دیکھیے. تو یہ دیکھیں ثقہ، یہ دیکھیں تیسرے لیول پہ ہے کہ ریلائبل ہے. اس سے زیادہ ریلائبل ہوا تو پھر ثقہ یعنی ڈبل
یہ بہت قابل اعتماد ہے، اور ثقہ ترین انتہائی ایکسٹریم انتہائی کہ جس پہ اتنا کنفرم ہے کہ جس میں جناب کسی پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو پھر اس میں اس طرح کا آئے گا فلاں اثبت الحدیث، کہ انتہائی اثبت الحدیث، حدیث میں بہت ہی سب سے بیسٹ پوزیشن پہ ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کے پوری کمنٹری آپ کو اس طرح کی یہ آ گئی۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں آدم بن عبد الرحمن کی۔ پھر آگے مزید کیا عاشفی، یعنی کس علاقے میں کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا ہے، تو لکھا ہوا ہے انہوں نے پورا، جنہوں نے ریسرچ کی بتایا، اسقلان میں رہے ہیں، الحجاز میں رہے ہیں، حجاز کیا مکہ مدینہ، پھر مرو یہ شدیران میں، البصرہ بغداد یہ عراق میں، الشام شام یہ عربی والا شام ہے جس میں سیریا، فلسطین اور جارڈن، لبنان، یہ سارے کو الشام کہتے ہیں، یہاں پہ رہے، مصر میں رہے، پھر خراسان میں رہے، خراسان یہ وہ آپ کا ازبکستان، تاجکستان یہ سارا علاقہ ہے، اور الکوفہ کوفہ عراق میں، تو یہاں پہ پھر بتایا گیا کہ وفات ان کی ہوئی اسقلان میں، اسقلان شہر میں وفات ہوئی ہے ان کی، اور مولا یعنی ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کے نام بھی آ گئے۔ اب آگے چلیے دیکھیے یہ تلامیذ الراوی، تلامیذ کیا ہیں؟ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کے پورے، اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو نام مل جائے گا۔ اساتذہ الراوی یعنی یہ آدم بن عبد الرحمن صاحب کے ٹیچر جو ہیں کون صاحب ہیں، اس پہ کلک کریں، ان کے ٹیچرز کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ الجرح والتعدیل یعنی ان پر جرح، یعنی ان پہ کیا تنقید ہوئی ہے کوئی، یا تعدیل، یا ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، تو یہ پوری ڈیٹیل ہے۔ تو اب یہ دیکھیں میں نے کلک کیا تو یہ ان کے اسٹوڈنٹ کے نام آئیں گے، جن کے بھی نام پہ آپ کا انٹرسٹ ہوا اس پہ آپ کلک کریں گے، پوری ان کی ڈیٹیل بھی سیم ایسی آ جائے گی۔ اور اگر یہ ان کے ٹیچر پہ آپ کرنا چاہیں تو یہ عبد الرحمن کے جو ٹیچرز ہیں اس پہ جس ٹیچر کو بھی آپ، یعنی آپ کی جس حدیث میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، تو لیٹ سپوز کہ وہ عبد الرحمن صاحب ہی ہیں، تو عبد الرحمن کے آپ ٹیچر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس حدیث میں جن کا نام ہے انہیں کو کلک کریں گے تو وہ بھی نام آپ کو آ جائے گا، ان کی پوری ڈیٹیل بھی آ جائے گی، وہ صاحب کیسے ہیں، ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اتنا مختصر تو لکھ دیا کون سے ٹیچر ضعیف الحدیث کہ حدیث پہ کمزور ہے، ثقہ یہ ریلائبل ہے، یہ اسرائیل بن یونس صاحب جو ہے۔ اچھا پھر اسماعیل بن عیاش صاحب ہیں، صدوق، صدوق کا مطلب بس ٹھیک ہے، یعنی ہیں ریلائبل لیکن بھی کوئی کمزوری ہے ان کے یہاں۔ اچھا پھر اور ان کے ٹیچر ہیں تو اس میں آپ کو ربی صاحب جو متروک الحدیث کے، ان پہ یہ کمنٹری آ گئی کہ نہیں جناب یہ ان صاحب پہ حدیث متروک ہو گئی کہ ان ایکسیپٹیبل حدیث ان سے آتی ہیں، تو دیکھیں ان پہ پوری کمنٹری ایسی مل جائے گی۔ اچھا اب ہم تو بات کر رہے تھے عبد الرحمن صاحب کی، تو ان کی یہ اب دیکھیں ذرا تعدیل کہ ان پہ کیا کیا کمنٹری ہے، تو یہ کن 8 اسکالرز نے ان پہ ریسرچ کی ہے۔ ایک تو ابو حاتم الرازی صاحب نے کی ہے ثقہ صدوق، کہ ثقہ یعنی ریلائبل ہے، صدوق نیک آدمی، یہ بات کی ہے۔ اچھا ابو داؤد صاحب نے جو ریسرچ کی انہوں نے صرف ثقہ کا ہے، قابل اعتماد ہے، اتنی بات کی ہے۔ احمد بن شعیب صاحب نے کیا لا بأس بھی، ان پہ کوئی اعتراض نہیں، ان کی ریسرچ کا یہ رزلٹ ہے۔ احمد بن صالح صاحب نے ثقہ ریلائبل قرار دیا۔ ابن حجر اسقلانی صاحب نے ثقہ عابد، یعنی نیک بھی ہیں، یعنی ریلائبل بھی ہیں، اور عابد یعنی عبادت کرنے والے بندے۔ پھر الدار قطنی صاحب نے ثقہ وہی ریلائبل کہا ہے۔ یحییٰ بن معین صاحب نے ثقہ ہی کہا ان کو کہ یہ اچھا یہ ان کی ریسرچ کا رزلٹ ہے، لیکن آپ کلک کریں گے تو پوری ان کی ڈیٹیل وہ بھی آ جائے گی۔ اچھا احمد بن حنبل صاحب نے ان پہ اعتراض کیا، وہ کیا بتا رہے ہیں، کانا فی الستہ اب السبعۃ، میں نے اس کا انگلش میں ترجمہ کر دیا آپ کو۔ He was one of the 6 or 7 who used to check the hadith at شبہ، یعنی انہوں نے بتایا کہ کچھ 6-7 بندوں نے ان پہ ریسرچ کی لیکن ان کو کچھ کنفیوژن ہوئی ہے،
بس اتنی بات ہے، لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. چلو ان کو یہ، لیکن باقی یہ اور 7 بندے یہاں ہیں تو ان کو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ریلائبل بندے. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جرح و تعدیل کو ایسے آپ چیک کر سکتے ہیں. تو چیک اپ کر لیں تو دیکھیں کہ یہ اصل اسی ویب سائٹ کا میں نے یہ آپ سے بھی پہلے کیا تھا. تو اس میں آپ سرچ کریں گے تو وہ حدیث آ جائے گی. حدیث پہ آپ کلک کریں تو حدیث پہ پوری کمنٹری بھی آ جائے گی اور جرح اور تعدیل بھی آ جائے گی. یہ آپ دیکھیں یہ الکتب یعنی کتاب کے حساب سے کریں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. اور روات یعنی راویوں کے نام کے لحاظ سے کریں وہ بھی مل جائے گا. المؤلفین، مؤلفین یعنی جنہوں نے ایکسپلینیشن کی ہے وہ بھی مل جائے گی آپ کو. تو اس طرح سے آپ کو ملتی ہے. یہ ایک ویب سائٹ کی بات کی ہے، ورنہ اور بھی آپ جیسے وہ شاملہ ویب سائٹ ہے اس سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو جناب اسی بیسس پہ آپ پوری ریسرچ آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو اب جو بھی کوشچن آپ کو آئے بلا تکلف ای میل کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر، واسطہ جزا.